الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا مصعب بن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنہ، کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکیاں کما سکے؟ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول 1000 نیکیاں اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ ہم میں سے یہ نیکیاں اتنی کون حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ فتکتب له 1000 حسنۃ او تحط عنہ 1000 خطیئہ۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یا فرمایا کہ اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس حدیث مبارکہ سے یہ نکلتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، جیسے صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما اپنے صاحبزادے سیدنا مصعب کو یہ حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک دن ہم آپ کی معیت میں بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی آپ نے جس انداز سے سوال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو بڑا آسان عمل ہے، جبکہ صحابی نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول 1000 نیکیوں کی ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے؟ ہم 1000 نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ صحابی نے یہ ظاہر کیا کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ تسبیح ہم نے پچھلی حدیث مبارکہ میں پڑھی ہے، تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو شخص یہ کلمہ روزانہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسبیح یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ دن میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے آفر ہے، کتنی بڑی پیشکش ہے کہ یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر 100 مرتبہ پڑھیں، اس پر کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑے سے وقت میں ہم ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ ہم 1000 نیکیوں کے مالک بن جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہمیں شاید یہ 1000 نیکیاں یہ تھوڑی لگیں،
مگر کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا. ایک نیکی اگر اس کو ضرورت پڑ گئی، اس کے نامہ اعمال میں کم ہو گئی، جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن گئی، اسے ایک نیکی چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، حتیٰ کہ والدین سے بھی اسے ایک نیکی نہیں ملے گی. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ 100 مرتبہ کہنے سے اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ چلیں 1000 نیکیاں نہ بھی ملیں، اللہ اس کے بدلے میں 1000 گناہ معاف فرما دیں گے. اور 1000 گناہ اگر ہمارے ختم ہو جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہمیں ایک ترغیب دلائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ بندے تو میری طرف آ تو صحیح، دیکھ میں تیرے عبادت کی کتنی قیمت ڈالتا ہوں. ایک دفعہ تو میرے در پہ آ تو صحیح، مجھے یاد کر تو صحیح، میرا ذکر کر تو صحیح. تو ذکر تھوڑا کرے گا، میں اس کا صلہ کہیں زیادہ دوں گا. ذکر تھوڑا ہوگا مگر اس کا اللہ کی طرف سے بدلہ بہت بڑا ہوگا. ابھی یہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ آدمی کہہ لے تو اس میں کتنا وقت صرف ہوگا؟ نہ تو آدمی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ مالی نقصان پہنچ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی یہ کلمہ پڑھا جا سکتا ہے. مگر اللہ سے 1000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، یا 1000 ہمارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے. تو ہمیں یہ پیشکش قبول کرنی چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. انشاءاللہ جو بھی ہماری اس دعوت پر یہ کلمہ پڑھے گا، یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ اس کے اجر میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.